کہانی کا عنوان ہے سفید دھاگا۔ سفید چکن کے کرتے پاجامے میں ملبوس، ایک ہاتھ میں بچوں کی کاپیوں سے بھرا شاپنگ بیگ، دوسرے ہاتھ میں شولڈر بیگ اور آنکھوں پر سن گلاسز اوڑھے وہ رکشے سے اتری۔ تھکے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے 4 سیڑھیاں چڑھ کر اس نے چابی فلیٹ کے دروازے کے تالے میں گھمائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی اس نے ایک پاؤں کا جوتا اتارا ہی تھا کہ اس کی نظر ڈور میٹ پر ایک لمبے سے سفید دھاگے پر پڑی۔ اس نے جوتے کا اگلا حصہ بار بار اس دھاگے پر مارا، لیکن وہ سانپ کی طرح بل کھا کر میٹ کے اور ساتھ چپک گیا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی تو دھاگا ہاتھی کی سونڈ کی شکل بنائے ایک طرف سے لمبا ہوا اور میٹ کے بالوں میں نیم پوشیدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دے، لیکن اس کی بجائے اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور جھاڑ کر شو ریک میں رکھ دیے۔ ہینڈ بیگ میز پر الٹا کر اس نے سیل فون تلاش کیا اور اسے چارجنگ پر لگا دیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اسکول کے مختلف کاغذات، اسباق کی تفصیل، پلانرز اور بچیوں کی ہوم ورک کی کاپیاں اس کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ کمرے میں لگے وال کلاک کی سوئیاں 4:25 بجا رہی تھیں۔ صبح اسکول جاتے وقت جو کپڑے اس نے اتارے تھے وہ اسی طرح پڑے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ڈور میٹ کی طرف دیکھا۔ سفید دھاگا اب چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی طرح جگہ جگہ سے ابھرا نظر آ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ روم میں گئی اور دیواروں کے تمام پردے برابر کر کے عادت کے مطابق قمیض وغیرہ اتار کر پنکھا فل سپیڈ پر چھوڑ کر عین اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پنکھے کی ہوا اگرچہ گرم تھی، لیکن اریاں جسم کو اس سے خاصی آسودگی ملی۔ کچھ دیر بعد اس نے تولیہ پکڑا اور غسل خانے میں لٹکا دیا، مگر ابھی اس کا نہانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں چلی آئی، ماچس کی ڈبیا پکڑی اور چولہا جلانے ہی لگی تھی کہ اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے فریج کھولا اور ایک دوست کے گھر سے لائی خوبصورت کٹ والی بوتل سے ٹھنڈا پانی اپنے حلق میں اونڈیلا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کمروں میں گھسانے والی چھپکلی تو اسے تنگ کیا ہی کرتی تھی، لیکن یہ سفید دھاگا آج خام خواہ کی پریشانی بن رہا تھا۔ اس نے ڈور میٹ کی طرف دیکھا، اسے ڈرتے ڈرتے 2 انگلیوں سے اٹھایا۔ دھاگا اس وقت کسی کی ECG کی مانند تھا۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا، ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ایک پاؤں باہر نکالا اور ایک اندر ہی رہنے دیا، اور دروازے کی آڑ سے دہلیز پر میٹ کو زور سے جھٹکا۔ اس نے میٹ کو اتنے زور سے جھٹکا کہ اسے کھانسی آ گئی۔ دھاگا اب بھی میٹ کے ساتھ کسی جونک کی طرح چمٹا تھا۔ اس نے میٹ کو زوردار جھٹکا دینے کی خاطر بے خیالی میں دوسرا پاؤں بھی باہر نکال لیا۔ اس نے ڈور میٹ کو دروازے کے برابر سیڑھیوں کی ریلنگ کے ساتھ زوردار طریقے سے جھٹکا دیا۔ میٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرا اور ٹھیک اسی لمحے زوردار دھماکے کے ساتھ وہ دروازہ بند ہو گیا جسے بند ہونے سے بچنے کے لیے اس نے ایک پاؤں اندر کر رکھا تھا۔ اوہ! نہ مالک کو وقت ملے گا، نہ اس دروازے کا تالا بدلا جائے گا۔ غصے کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر ٹانگیں چوڑی کیے کھڑی تھی۔ اس نے صرف پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ مستری کو بلائے بغیر یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اپنی اس حید قضائی پر کوئی گرم سیال مادہ اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ اس نے اوپر کے فلیٹ کی طرف دیکھا تو اسے ایک کھڑکی کے پٹ پورے کھلے نظر آئے اور اسے ایسے لگا کہ یہ تو اسے کھانے کے لیے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ خوف کی ایک لہر آئی۔ اسے دل کی دھڑکن کن پٹیوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ اس کی نظریں بار بار بند دروازے، میٹ، کھڑکی اور نصف اوریاں جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اوریانی ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر ایک حصہ چھپاتی تو دوسرا نمایاں ہو جاتا۔
کچھ دیر وہ اسی کشمکش میں رہی اور پھر بڑی بے بسی سے اس دیوار کے ساتھ جس پر سوئچ بورڈ لگے تھے متھلا مار کر بیٹھ گئی۔ ڈور میٹ اس کے سامنے پڑا تھا اور دھاگا اب مسکراتے ہونٹوں کی شکل بنائے ہوئے تھا۔ فلیٹ کے باہر نیم اریاں حالت میں اسے بیٹھنا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گرم موسم میں بھی سردی کی ایسی لہر اٹھی کہ اسے شدید درد محسوس ہوا۔ اسے ایسے لگا کہ جسم کا سارا خون اس کے چہرے اور کن پٹیوں میں جمع ہو کر منجمد ہو گیا ہے۔ یہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ عمارت کی پرلی طرف تنگ گلی کی نکڑ والی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آئی تو اس نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ کوئی اسے اس حالت میں نہ دیکھ پائے۔ وہ تو صبح اسکول کے لیے نکلتے وقت بھی پہلے دروازے کی در سے باہر جھانکتی ہے اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ گلی میں کوئی الیک سلیک کرنے والا نہیں تو جلدی جلدی قدم اٹھاتی گلی کے کونے پر پہنچتی ہے جہاں رکشے والا ٹھیک 7:15 بجے موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیگ اور لنچ باکس کے ساتھ رکشے میں سوار ہوتی ہے اور اندر بیٹھ کر ایک گہرا سانس لیتی ہے تو ایک وف کی آواز نکلتی ہے جو رکشے کی تیز پھٹ پھٹ کے باوجود صاف سنائی دیتی ہے۔ اسکول سے اس کی واپسی اکثر ایسے اوقات میں ہوتی ہے جب عمارت کے مکین دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرتے ہیں یا کچھ بدتمیز بچے دوپہر برباد کرنے کے بعد گلی میں شور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس نے ان کے کھیل کو شور کا نام ہی دے رکھا تھا کہ تنگ سی گلی میں کرکٹ یا فٹ بال یا کچھ بھی کھیلنا محض شور مچانے کے مترادف تھا۔ شکر ہے کہ بچے آج کھیل کر جا چکے تھے، ورنہ وہ جس حالت میں تھی اس میں کوئی اسے دیکھ لیتا تو نہ جانے زمین آسمان کے کون کون سے کلابے ملاتا۔ اسکول سے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ تو کبھی چہل قدمی کے لیے بھی نہیں نکلی تھی، حالانکہ اڑوس پڑوس کی عورتیں اور بچے اکثر رات کو مہلکہ خاموش سڑک پر سیر کرتے پائے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک خوف بس چکا تھا اور یہ خوف اس شوہر کی دین تھا جس نے اس کی ازدواجی زندگی جہنم بنائی اور اب اسے علیحدہ ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اوپر تلے بیٹیوں کو جنم دینے کے بعد کسی اولاد نریدہ کو جنم دینے کی کوشش میں وہ پیٹ کے اندر بیٹے اور زچگی کی صلاحیت دونوں ہی کھو چکی تھی۔ مردوں کو ہمیشہ نر وارث کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے پلے کچھ ہو نہ ہو۔ اس مرد کے خیال میں عورت چاہے ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، کسی منصب کے لائق نہیں۔ سو اس نے ایک اور شادی کر لی اور اس کے ساتھ کچھ ایسا برتاؤ کیا کہ وہ ایک خوف زدہ فرد میں تبدیل ہو گئی جسے ہر وقت کسی حادثے کا ڈر رہتا۔ انہی حالات میں وہ ماں باپ کے گھر واپس پہنچ گئی۔ کچھ عرصہ ماں باپ کے ساتھ رہی، لیکن بھائیوں کی شادیوں کے بعد اس گھر میں بھی اس کے لیے جگہ نہ رہی تو اس نے اس عمارت میں ایک مناسب فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اکیلے رہنے کا اتنا بڑا اقدام اٹھا کر اس کے اندر کا خوف کچھ کم ہوتا، لیکن یہ خوف شاید اس کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ اسکول میں ملازمت اسے ایک واقف کار کی سفارش پر ملی، لیکن وہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اب ایک اچھی پوزیشن پر تھی۔ اس کے ساتھی اس کے ماتحت مالی، چوکیدار اور بلاوی سب کے سب اس کی بے حد عزت کرتے تھے اور اس کے دوست ہمیشہ مددگار اور دکھ درد میں شریک پائے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کسی نے اس حالت میں دیکھا تو کیا کہے گا، اور کہنے والوں کی زبانیں بند کرنے کا کوئی نسخہ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ پسینے میں شرابور وہ دیوار کے ساتھ متھلا مارے بیٹھی تھی اور بازوؤں سے اریاں جسم ڈھانپنے کی کوشش میں اس نے اپنی باہوں کی رگیں دیکھیں جو ابھری ہوئی نیلی اور کالی نظر آ رہی تھیں، اور اسے ایسا لگا کہ یہ اس کے بازو نہیں بلکہ کسی اور کے ہیں، یا شاید وہ اپنے آپ کو اتنی تفصیل سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بے خیالی میں اس نے اپنے معدے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اسے یوں لگا جیسے پیٹ کے اندر کوئی چھوٹا سا لجا سا تھیلا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو ڈھانپا کہ دوسرے ہاتھ سے بالوں میں اٹکے کلپ کو دوبارہ لگائے، لیکن بال بار بار ماتھے پر گر رہے تھے کہ اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس نے کلپ ہی اتار کر پھینک دیا۔ کافی عرصے سے اس نے بال نہیں کٹوائے تھے، اس لیے وہ اتنے لمبے تو ضرور تھے کہ انہوں نے جسم کا کچھ ابہار ڈھانپ لیا۔ کچھ شام کے جھٹپٹے نے اس کی مدد کی۔
ہمت کر کے وہ اٹھی اور اس نے ڈور میٹ کو دیکھا. سفید دھاگا اب اس کے بازوؤں کی رگوں کی مانند نظر آنے لگا. اسے قریب ہی سے کسی کے قدموں کی آواز آئی تو وہ ساری جان سے کانپ گئی. اس نے میٹ کو ایک چادر کی مانند اپنے سینے پر لپیٹ لیا جیسے کوئی بہترین قیمتی لباس ہو. خوف اور پریشانی کی ایک اور لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، لیکن قدموں کی آواز کہیں غائب ہو گئی. ڈور میٹ کے بال اس کے جسم میں پیوست ہو کر پوری طرح چبھ رہے تھے. اس نے میٹ اتار کر پھینک دیا. اب تو اس کی خواہش تھی کہ کوئی مدد کو آ ہی جائے. بھلے وہ ایک دفعہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ششدر تو ضرور ہوگا، لیکن وہ وضاحت کر کے اس سے کسی کپڑے، کسی چادر کی درخواست کر سکے گی. اس نے ایک اندازہ سے لگانے کی کوشش کی کہ 7 فلیٹوں والی اس عمارت میں اگر فی فلیٹ 3 باسی بھی ہوں تو 21 لوگ تو ہوئے. کم از کم آدھے تو گھروں سے باہر، دفتر، یونیورسٹی، کاروبار سے اب واپس نکل پڑے ہوں گے کہ اس وقت تک تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں کو لوٹ آتے ہیں. کاش کوئی بچہ ہی آ جائے. آخر وہ سارے بدتمیز بچے کہاں دفع ہو گئے جو ساری دوپہر گلی میں ادھم مچاتے ہیں. کاش وہ خاک روب ہی آ جائے، مگر وہ تو مالک کے کہنے پر ہفتے میں صرف ایک بار باہر کی صفائی کرنے آتا تھا. اسے کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی. یقیناً یہ اس کی بڑی شادی شدہ بیٹی ہوگی. اس کے فون کرنے کا یہی وقت ہے، اور وہ فون پر سارے دن کی رودات سنا کر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بھی بیان کر دیتی کہ ماں اور پریشان ہو جاتی اور کچھ نہ کر پانے کی بے بسی میں ہاتھ ملتی رہ جاتی. تھک کر وہ پھر دیوار کا سہارا لے کر کسی مدد کے انتظار میں بیٹھ گئی. مان اسے خیال آیا کہ 2 فلیٹوں کی بیچ کی دیوار کو ہی تھپ تھپا کر دیکھے، شاید کوئی سن پائے. لیکن وہ ایسا نہ کر سکی کہ ساتھ والے فلیٹ کے باسی اسے کبھی بھی اچھے نہیں لگے. ان کی سرگرمیاں مشکوک سی تھیں اور ایک انجانا سا خوف ان کے بارے میں اس کے دل میں شروع ہی سے تھا. قدموں کی آواز ایک بار پھر آئی. اس نے اپنے آپ کو سختی سے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور ڈور میٹ اٹھایا تاکہ اپنے گرد لپیٹ لے. قدموں کی آواز رک گئی. سفید دھاگا اب انگریزی حرف وی کی شکل بنا رہا تھا. اس نے عمارت کے مین گیٹ کے دھندلے سے شیشے میں کوئی چہرہ ابھرتا دیکھا. پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور دوڑ کر سیڑھیوں کے پیچھے جا چھپی. آنے والا نہ جانے کون سے فلیٹ میں چلا گیا. تب اسے خیال آیا کہ اس نے موقع کھو دیا ہے. یہ وقت چھپنے کا نہیں، مدد کے لیے پکارنے کا تھا، اور کوئی پردہ، کوئی چادر، کچھ بھی مانگا جا سکتا تھا. لیکن نہ جانے کیوں خوف اور جھجک اس پر مسلط ہوا اور اس کے دماغ نے مدد مانگنے کی بجائے ٹانگوں کو دوڑنے کا حکم دے دیا. باہر اب کافی اندھیرا ہو چکا تھا. دیوار کے ساتھ کھڑی وہ اپنے آپ کو خاصا محفوظ سمجھ رہی تھی. اس نے آنکھیں اتنے زور سے بھینچ رکھی تھیں کہ ان میں آنسو نکل آئے. ہوا بھی اب کافی تیز تھی اور لگ رہا تھا کہ دن میں جتنی گرمی پڑی ہے اس کو برابر کرنے یہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. تیز ہوا کا ایک جھکڑ مٹی سمیت اس کے بدن سے ٹکرایا اور پھر فلیٹ کے دروازے سے اور دروازہ ایک دم کھل گیا. اس سے پیشتر کے دروازہ پھر بند ہوتا. وہ ایک ہی جست میں کمرے کے اندر پہنچی اور خود کو زمین پر گرا دیا. اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر وہ اٹھی. اس نے دروازہ بند کیا، کمرے کی بتی جلائی. بیڈ کی کریم کلر کی چادر، اسی رنگ کے سرانے، ہلکے نیلے رنگ کی پوشش والی کرسی، جھولنے والی آرام کرسی، خوبصورت گلدان، تیز ہوا سے اوپر اٹھتے پردے، سنگار میز. اسے ہر چیز ایسے نئی لگ رہی تھی گویا وہ آج پہلی بار اس کمرے میں آئی ہو. اس نے ڈور میٹ کی طرف دیکھا جو آدھا کمرے میں آدھا دروازے میں پھنسا ہوا تھا. اس نے ڈور میٹ کو اندر کی جانب کھینچا. سفید دھاگا اب وہاں نہیں تھا. وہ گھٹنوں کے بل جھک گئی. اس نے غور سے دیکھا، واقعی دھاگے کا نام و نشان نہیں تھا.